اور 100 سال حکومت کرنے کے بعد جب انہوں نے اسمیل آؤٹ کیا کہ جناب مزید حکمرانی یہ برداشت نہیں کر رہی قوم، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اپنا جو بسترا بوریا ہے بند کر لینا چاہیے اور یہاں سے وائنڈ اپ کر دینی چاہیے. اور 100 سال حکومت کرنے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا، جب ادراک شعور میں ان کے میں آیا کہ جناب حکمرانی ہماری برداشت نہیں کر رہے، تو جاتے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ باغ کو اجاڑا جاتا ہے. امن شانتی پیس نہیں لایا جاتا، اجاڑا جاتا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو جاتے وقت انہوں نے اس بر صغیر کے 7 ٹوٹے کیے، جس میں ایک ٹوٹا مسلم اقلیت کا ہمارے ساتھ ہمیں ملا، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. یہ انہوں نے 7 ٹوٹے کیے انگریز نے. ٹھیک ہے نا؟ دعوے تو ہمارے بہت بڑے ہیں، لیکن حقائق جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ انہوں نے 7 ٹوٹے کیے. ایک مسلم اقلیت کا ٹوٹا ہمیں ملا اور اس کو پاکستان کہتے ہیں. آج پاکستان میں وہی سسٹم چل رہا ہے جو برٹش سسٹم تھا. نہ کوئی مائیکل آر اس کو چینج کر سکا ہے، نہ کسی نے کرنا ہے، نہ کسی کے بس میں ہے. اس وجہ سے ہمیں 2 طرح کے گروپوں نے گھیرا ہوا ہے اور 2 طرح کے گروپوں سے ہمیں ڈائریکٹ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے 2 طرح کے گروپوں سے. ایک گروپ تو آپ کے سامنے ہے، ہواری، درباری، ٹاؤٹ اور مخبر ہے. یہ پورا گروپ ہے اور یہ ہم میں سے ہے. یہ بھی آپ کو نشاندہی کر دوں گا، یہ پین پوائنٹ کر رہا ہوں، ہم میں سے ہے یہ گروپ. اور دوسرا گروپ افسر شاہی کا ہے. ان دونوں گروپوں کے درمیانی جو راستہ ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. وہ کیسے ہم اڈاپٹ کریں گے، کیسے اپنے اندر عمل لائیں گے، کیسے کو ایگزسٹ کریں گے آپس میں، کیسے جناب ٹالرنس ہوگی. بڑا ہی آسان طریقہ ہے ان دونوں کے درمیان جانا، بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن لیں. ہم اپنی ایجوکیشن لیں بابا، ہم اپنی ایجوکیشن لیں تو اس پر تو پرکھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا نا. پرکھ لگانا سمجھتے ہیں، اسیسمنٹ ویلیویشن، پرکھنا. آپ پرکھیں گے کہ کیا ہماری ایجوکیشن ہماری ذہنی کیفیت کو ٹھیک کر رہی ہے، ہماری سوچ کو بہتر کر رہی ہے، ہماری ذہنی جو کیفیت ہے اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے. یہ ایک فائدہ ہے ایجوکیشن کا. اس میں ہم نے پرکھ لگا کر دیکھنا ہے کہ ہماری ذہنی کیفیت بہتر ہو رہی ہے. اور دوسرا فائدہ ایجوکیشن کا ہے کہ جناب ہم کوئی اسکل لیں. بھائی ہم جو عام زبان میں کہتے ہیں فن لیں، کوئی اسکل لیں، کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جس سے ہم آسان طریقے سے روزی روٹی کما سکیں اور دوسروں کے کام بڑے اچھے طریقے سے آ سکے. اچھے طریقے سے تو دوسروں کے کام تبھی آ سکتا ہے ہمارے پاس کوئی اسکل ہو، ہمارے پاس کوئی ہنر ہو، ہمارے پاس کوئی فن ہو. تو الحمدللہ مجھے اس پر یہ بات کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ استاد جو ہے نا وہ بہت بڑے فن کا نام ہے. استاد سے بہتر کوئی فنکار نہیں ہے. استاد کے پاس ہنر ہے، استاد ایک ہنر کا ہی نام ہے، استاد ایک فن کا نام ہے. یہ چیز تو آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہے. روزی روٹی کا تو یہ سلسلہ بنا ہوا نا ہمارا، کہ نہیں بنا ہوا؟ لیکن جو دوسری سائڈ ہے ہماری، جس پہلا پیرامیٹر جس پر میں توجہ آپ بھی دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ذہنی کیفیت. ذہنی کیفیت میں اگر ہمارے اندر ہماری تعلیم جو ہے نا وہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے، یہ ہم نے پرکھ لگا کر دیکھنا ہے. یعنی ہم نے اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہ ہم اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے تو پھر ہے نا اس لیول پر پرکھ لگائیں گے نا، اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے سوسائٹی میں. دیکھیں جی بہتر کیسے محسوس کرنا ہے؟ میرے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہیں. کبھی سوچا ہم نے کسی کے پاس 2 آنکھیں نہیں ہیں، 2 ہاتھ نہیں ہیں، 2 پاؤں نہیں ہیں؟ ہے نا ہم بہتر. استاد تو ویسے بھی بہتر ہے. میرے پاس کتابوں سے پڑھ کر کسی کہانیاں نہیں ہیں. میں ملک پورے میں جاتا ہوں جہاں بھی، تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں، جو CSP افسر ہیں، جو پولیس افسر ہیں، جو فوج کے افسر ہیں، ان سے ہماری جو ٹاک ہوتی ہے اس میں ایک ٹاک یہ بھی ہوتی ہے، ایک سوال ہوتا ہے جو میری طرف سے ان کو ہوتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں
70 سے 80% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم استاد کے بچے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اساتذہ کرام کے بیٹے بچیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گراؤنڈ بھی آپ نے نا حاصل کر لیا ہے جو دنیاوی گراؤنڈ ہے. بیسیکلی یہ گراؤنڈ میں بھی آپ کی برتری ہے. 70-80% لوگ اگر استادوں کے بچے ہیں، وہ خواہ فوج کا کمیشن ہے، خواہ CSP افسر ہے، خواہ پولیس کا کمیشن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں، ہر لحاظ سے سوسائٹی سے بہتر ہیں. دوسروں سے بہتر آپ نے پرکھ لگا کر دیکھنا ہے. ہم نے آپ کو گریڈ کریں گے اپنی ذات کو، آپ اپنی ذات کو بہتر سمجھیں گے تو بہتر بنیں گے نا.